अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। हक नवाज ब्यूरो चीफ मानसहरा शंक्यारी मुस्लिम लीग नून का मानसहरा में बड़ा पावर शो। साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ की दावत पर वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ मानसहरा तशरीफ लाए और 1 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ हक नवाज की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून का मानसहरा में बड़ा पावर शो। साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ की दावत पर वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ मानसहरा जलसागाह पहुंचे। वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मानसहरा आमद के मौका पर साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ के हमरा तहसील बालाकोट और तहसील दरबंद के लिए फ्राहमी सुई गैस और पाइपलाइन स्कीम, मानसहरा ता मुजफ्फराबाद कश्मीर मोटरवे, वोमन यूनिवर्सिटी मानसहरा शहर के लिए पानी की फराहमी, मानसहरा शहर के लिए सेवरेज लाइन स्कीम और मानसहरा शहर के लिए कब्रिस्तान की जगह के मंसूबों का इफ्तिताह किया। इसके अलावा सरदार मोहम्मद यूसुफ के मुतालबा पर हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का क़याम, मानसहरा के लिए मेडिकल कॉलेज का क़याम और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब के पैकेज का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज़, सेनेटर परवेज़ रशीद, अमीर मकाम मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब, महताब अब्बासी और ज़फ़र इकबाल झगड़ा भी मौजूद थे। मानसहरा पहुंचने पर जलसागाह में मौजूद लोगों ने नारेबाजी करते हुए अपने कायद का इस्तकबाल किया। जलसागाह में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। दिन 1 बजे से ही जलसागाह में लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। गर्मी और सख्त मौसम की परवाह किए बगैर लोग जलसागाह में अपने कायदीन को देखते सुनने के लिए मौजूद रहे। स्टेज पर कायदीन के अलावा मुस्लिम लीग नून मानसहरा की तमाम क़यादत और मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों से आए हुए लीगी रहनुमा भी मौजूद रहे। जलसा से सरदार मोहम्मद यूसुफ, सरदार शाहजहां यूसुफ, कैप्टन सफदर और कई दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने ख़ताब भी किया। मरियम नवाज़ साहबा ने मानसहरा वालों का शुक्रिया अदा किया और इमरान खान को खूब आड़े हाथों लिया। इमरान खान की 4 साल कारकर्दगी पर खूब तनकीद की। मरियम नवाज़ ने कहा कि अगर आप इतने बहादुर होते तो आज पेशावर बैंकर में छुप कर ना बैठते। इस मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मानसहरा में तरक्याती कामों का जाल बिछा देगी। माजी में मानसहरा में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट बने हैं सब मुस्लिम लीग नून के ही दौरे हुकूमत में बने हैं। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर। DPO मोहम्मद तारिक अजीज़ की हदायत पर DSP ट्रैफिक मोहम्मद कासिम भट्टी की बड़ी कार्रवाई। एक टांग वाला ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक भी कब्जे में ले लिया। जी बिल्कुल, विहाड़ी के नवाही इलाके मोज़ा नूर शाह में 8 माह कबल बाअसर ज़िम्मेदारों ने उमर हयात डा ने अपने साथियों के साथ मिलकर शादीशुदा खातून सैया माई को अगवा करके ले गए। मगविया के वालिद अल्लाह दिता ने कहा कि मुतअद्दिद बार पंचायत और पुलिस के ज़रिए से अपनी बेटी को वापस लाने की बहुत कोशिश की, मगर मुलजमान बाअसर होने की वजह से आज तक सुनवाई ना हो सकी। अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने पेट पालते हैं, मगर बाअसर ज़िम्मेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी बेटी को अगवा किया। हमने हर दरवाज़ा खटखटाया मगर कोई सुनवाई ना हुई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ उन्हें मुलजमान ने हमें अपने खेतों में ले जाकर डंडे और सोटों से अधमुंह कर दिया। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मगविया की वापसी करवाने और मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। जेहलम रिपोर्ट सईद अयूब से। महलफीन की नींद हराम। हम जनाब राजा यावर कमाल MPA साहब के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्हें हमारा दीना मुतालबा हल करके गांव बड़ल तहसील दीना के गली और मेन रोड को कारपेट रोड बनवा कर शुक्रिया का मौका दिया। और हम मशकूर हैं राजा यावर कमाल, MPA PP 25 मंजानिब चौधरी मोहम्मद फारूक, हाजी जावेद, हाजी गुल बहार, हाजी अल्ताफ़ और अहलियान इलाका गाँव बड़ल। कोटद्दू एहसानपुर तेज रफ्तार कोस्टर पे काबू होकर दुकान के सामने खड़े सब्जी फरोशों को कुचल डाला।
3 افراد موقع پر جاں بحق۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ کوٹدو کے نواحی علاقہ احسان پور میں خوفناک حادثہ، تیز رفتار کوسٹر نے 3 افراد کو کچل دیا۔ کاشف، بلال، حیدر اپنی دکانوں کے سامنے سبزی کی ریڑیاں لگا رہے تھے۔ یہ تیز رفتار کوسٹر بے قابو ہو کر سبزیوں کی ریڑیوں کے اوپر چڑھ گیا، جس کے نتیجے میں 2 دکانداروں سمیت ایک راہگیر موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ جاں بحق افراد کو ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ یاد ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے احسان پور میں آئے روز حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ متعدد بار متعلقہ انتظامیہ کو آگاہ بھی کیا گیا، لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ فاروق خان، جی ایس نیوز، کوٹدو۔ مانسر ابراہیم میں سٹی رپورٹر امجد سعید، صدر فیضان جہانگیری، سینئر نائب صدر آل ٹیچر ایسوسی ایشن ضلع مانسہرہ کی میڈیا سے گفتگو۔ امجد سعید، صدر فیضان جہانگیری، سینئر نائب صدر نے کہا کہ محترم سید وقار حسین شاہ، صوبائی جنرل سیکرٹری آل ٹیچر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا، اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 مانسہرہ سے عزت تکریم اور باوقار انداز سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ فیضان جہانگیری نے کہا کہ امجد سعید، صدر 88 ڈسٹرکٹ مانسہرہ اور تمام کابینہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ فیضان جہانگیری نے مزید کہا کہ سید وقار حسین شاہ صاحب کی سازہ برادری کے لیے خدمات کو سنہری حرف میں لکھا جائے گا۔ ضلعی چیئرمین ملتان، ممبر لوکل گورنمنٹ ریفارمز کمیٹی دیوان سید محمد عباس بخاری جلال پور پیروالا نے رورل ایڈ پاکستان کے دفتر کا دورہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جی ایس ٹی وی UK کے بیورو چیف محمد شاہد سے۔ جی شاہد، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، جلال پور پیروالا سابق ضلعی چیئرمین ملتان، ممبر لوکل گورنمنٹ ریفارمز کمیٹی دیوان سید محمد عباس بخاری جلال پور پیروالا نے رورل ایڈ پاکستان کے دفتر کا دورہ کیا، جس میں فوکل پرسن رورل ایڈ پاکستان سجاد قاسم نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رورل ایڈ پاکستان اس وقت پنجاب، سندھ اور آزاد کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کی 6 یونین کونسل میں رورل ایڈ نے بیوہ، یتیم، مزدوروں اور معاشرے کے پسماندہ طبقے کے لیے پانی کی فراہمی کا بندوبست کر رہا ہے۔ اس میں 500 ہینڈ پمپ لگائے جا چکے ہیں۔ دیوان سید محمد عباس نے ادارے کے کام کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس تحصیل کے پسماندہ طبقات کے لیے کام کرتا رہے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ سیاست سے تعلق تو صرف اتنا ہے، کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ بنے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ محمد شہد، GSTV UK۔ رپورٹ محمد شمون نذیر۔ بہاڑی کے نواحی علاقے تھانہ مترو کی حدود موضع نور شاہ میں شادی شدہ خاتون کو بعض زمینداروں نے 8 ماہ قبل اغوا کر لیا۔ پولیس مبینہ طور پر بعض ملزمان سے ساز باز ہو کر کارروائی نہیں کر رہی، ورثاء کا الزام۔ جی بالکل، وہاڑی کے نواحی علاقے موضع نور شاہ میں 8 ماہ قبل بااثر ذمہ داروں نے عمر حیات ڈا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شادی شدہ خاتون سیاں مائی کو اغوا کر کے لے گئے۔ مغویہ کے والد اللہ دتا نے کہا کہ متعدد بار پنچایت اور پولیس کے ذریعے سے اپنی بیٹی کو واپس لانے کی بہت کوشش کی، مگر ملزمان بااثر ہونے کی وجہ سے آج تک سنوائی نہ ہو سکی۔ اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنے پیٹ پالتے ہیں، مگر بااثر ذمہ دار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میری بیٹی کو اغوا کیا۔ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی، جبکہ گزشتہ روز انہیں ملزمان نے ہمیں اپنے کھیتوں میں لے جا کر ڈنڈے اور سوٹوں سے ادمو کر دیا۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے مغویہ کی واپسی کروانے اور ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد شمون نذیر، وہاڑی۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب کے مطابق پاکستان کے معروف صحافی، کالم نگار، اینکر پرسن اور ادبی تنظیم روش انٹرنیشنل کے مرکزی چیئرمین میاں میر احمد مستانہ سہروردی نے اپنے تعزیتی بیان میں اپنے پیارے بھائی، عظیم دوست جناب محمد زبیر خان بنگش، SDPO صادق عباس سرکل کے بڑے بھائی محمد حفیظ خان بنگش کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بڑے بھائی حفیظ خان بنگش کی وفات کا گہرا صدمہ ہوا ہے۔
انہوں نے اپنے عظیم دوست اور پیارے بھائی محمد زبیر خان بنگش سے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمارے پیارے بھائی عظیم دوست محمد زبیر خان بنگش کو اس صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ مسرور سونی دھرتی میڈیا گروپ سے امیدوار پی پی 40 پاکستان تحریک انصاف کرنل ٹائر افتخار احمد خان کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال، علاقائی مسائل پر گفتگو کی گئی، عوام کی خدمت میں ہی عظمت ہے۔ کرنل ٹائر افتخار احمد خان مسرور تفصیلات کے مطابق کرنل ٹائر افتخار احمد خان سے سونی دھرتی میڈیا گروپ کی ملاقات۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میں عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر سیاست میں آیا ہوں۔ عرصہ دراز سے پستور پر مسلط ٹولے نے سوائے مایوسی کے کچھ نہیں دیا۔ ایک سوال کے جواب میں کرنل ٹائر افتخار احمد خان نے کہا، ہر دور میں اہم وزارتوں کے مزے لینے والوں نے آج تک مایوس کیا۔ تحصیل پسرور تمام تحصیلوں میں سب سے پسماندہ تحصیل ہے۔ کرنل ریٹائر افتخار احمد خان نے اپنے حلقے میں مستحق افراد کی مدد کرنے میں اب سے آگے ہیں۔ مختلف دیہاتوں میں پینے کا میٹھا پانی مہیا کیا، بیوہ عورتوں کی ماہانہ کفالت کرنا، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار شروع کرنے کے وسائل مہیا کر رہے ہیں۔ اب تک کئی نوجوانوں کو کرنل صاحب نے روزگار مہیا کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تاکہ باعزت طریقے سے روزگار کما کر معاشرے میں باعزت طریقے سے زندگی بسر کر سکیں۔ کرنل ٹائر افتخار احمد خان نے سونی دھرتی میڈیا گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم عمران خان کی قیادت میں ملک کو صحیح معنوں میں فلاحی اسلامی ریاست بنائیں گے۔ روڈ ایکسیڈنٹ آج مورخہ 29 مئی سن 2022 بوقت 19:15 بجے بمقام نز زید کوراگ سے لوئر چترال کی طرف تقریباً 5 کلومیٹر پر روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اطلاع کے مطابق 2 لڑکے کوراگ سے زید اپنے گھر جا رہے تھے۔ موٹر سائیکل نمبر FD 1747 زید کے مقام پر ڈاڈسن ڈبل روڈ نمبر AF 7208 ڈرائیور شریف خان بل شیر خان سکنہ مداخ موڑکھو کی گاڑی کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اطلاع کے مطابق موٹر سائیکل سوار دونوں لڑکے دریائے یار خون میں گر کر لاپتہ ہیں۔ معلومات حاصل کرنے پر معلوم ہوا کہ دریائے یار خون میں گرنے والوں لڑکوں کو امام مسجد کوراگ عبدالکریم سکنہ زید نے کوراگ سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ زلفی حسین ول شاہ حسین سکنہ زید عمر تقریباً 18 سال، نقاش حسین ول ربی حسین سکنہ زید عمر تقریباً 16 سال۔ معلومات کے مطابق موٹر سائیکل چچا زاد بھائی صادق حسین ول سلطان حسین سکنہ زید کی ہے۔ گاڑی میں سوار سواریوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ مقصود احمد ول شیر نادر شاہ سکنہ مداخ موڑکھو، ظہیر الدین ول محمد ولی سکنہ مداخ موڑکھو، عبدالرحمان ول صاحب دور سکنہ مداخ موڑکھو۔ ڈبل کیبن ڈاٹسن میں فرنیچر پرچون کا سامان لوڈ تھا۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ تیز رفتار اور خطرناک موڑ ہے۔ جائے وقوع پر مقامی پولیس اور 1122 کی ایمبولینس پہنچی ہے، تفتیش جاری ہے۔ تاہم ابھی تک لڑکوں کی تلاش جاری ہے، مزید معلومات کا حصول جاری ہے۔ رپورٹ برائے انفارمیشن۔